الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان کی 5ویں قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کس طرح ایک انتہائی ذلت آمیز غلامی سے نجات دی تھی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے فضل کے عوض بنی اسرائیل سے کیا عہد کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ ایک اور جگہ ارشاد سبحانہ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے ہم نے ان پر 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اور اللہ اپنے پروردگار کو قرض دیتے رہے، اچھا قرض، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری لغزشوں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس عہد و میثاق کے بعد بھی جب تم میں سے منکر ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کے موقع اور محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بلا بیٹھے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ پھر آگے بائبل کی کتاب احبار نمبر 26 میں یہی حکم بہت تفصیل سے آیا ہے، اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بروقت میہ برساؤں گا، اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے، اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے، اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا، اور تم سو گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست نابود کر دوں گا، اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپ دق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارے بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو رگیدتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے۔ جو بات یہاں اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی مسلمان قوم جن کے درمیان موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر موجود تھے، ان کو یہ بات بالکل صاف صاف بتا دی گئی تھی، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پر قائم رہنے پر اللہ مال و دولت میں برکت، اور بے وفائی پر اللہ مختلف عذاب دے گا، جس میں بیماریاں اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے دشمن ان پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والے واقعات جو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہیں اس کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل نسلوں کی غلامی کے بعد اللہ کے فضل سے آزاد ہوئی تھی، اور اخلاق کے لحاظ سے مجموعی طور پر کمزور تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو انتہائی پست قوم کو غیر معمولی عظمت عطا کر سکتا ہے،
تو اللہ نے اپنی اعلیٰ کارسازی کے ذریعے نہ صرف اخلاقی عظمت عطا کی بلکہ دوسری اقوام پر فیصلہ کن قوت بھی۔ لیکن یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا۔ یہ دنیا آزمائش ہے، یہاں نہ صرف تکلیف بلکہ راحت میں بھی امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی انہی آزمائشوں سے گزرے اور کوئی ناکام اور کوئی کامیاب ہوا۔ کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی وہی ہے جو اوپر اصولوں میں بیان کی گئی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہی ہو۔ وہ تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آنے والی اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کن آزمائشوں سے گزرے اور کب وہ کامیاب اور کب وہ ناکام ہوئے۔ الصراط المستقیم انہی کامیاب لوگوں کا راستہ ہے جس کی پیروی پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بابرکت اصحاب نے بھی کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔